السلام علیکم، ویلکم ٹو دلیل۔ آج ہمارے مہمان ہیں سید الرحمان قریشی، جو کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 24 نومبر کے حوالے سے۔ جی سر، بتائیں 24 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے اور مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اندرونی خلفشار کا شکار ہے، پارٹی پر قبضے کی جنگ جاری ہے، مختلف حصوں کے اندر پارٹی تقسیم ہو چکی ہے۔ ہر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پارٹی کا لیڈر ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب خود اڈیالہ میں قید ہیں، تو اس وجہ سے بظاہر کوئی ان کا لیڈر نہیں ہے، اور بغیر لیڈر کے، بغیر رہنما کے کوئی بھی تحریک، کوئی بھی پارٹی، وہ ایک ہجوم کا ایک جمگھٹا تو ہو سکتا ہے، وہ پارٹی یا جماعت نہیں کھلائی جا سکتی، اور اس کے دم پہ، اس کے بل بوتے پہ کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی انقلاب وغیرہ نہیں لایا جا سکتا۔ اس لیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں، وکیلوں کا اپنا ہی ایک سویگ ہے اس پارٹی کے اندر، وہ اپنا ہی ایک الگ سے سسٹم لے کے چل رہے ہیں، جی ہم ہیں، اور پھر بشرا بی بی صاحبہ ہیں، عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، گنڈا پور صاحب ہیں، اس طرح باقی کے جو ان کے لیڈران ہیں، کچھ جو ہیں وہ ابھی تک روپوش ہیں، کچھ جو سامنے ہیں وہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس کے احکامات کو فالو کرنے ہیں، بشرا بی بی کے، وکلاء کے، یا عمران خان صاحب کی بہنوں کے، علیمہ خان صاحبہ کے دوسرے تیسرے۔ تو ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہمارا اصل لیڈر کون ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ 24 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ 24 نومبر کو گورنمنٹ نے تو بھائی بڑے سخت اقدامات کر رکھے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق، کہ اگر تو کچھ یہ انتشاری ٹولہ باہر نکلتا ہے، سڑکوں پہ آتا ہے، تو ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا بھرپور اور پکا ٹھکا پلان ہے، نمبر 1۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، بہت لمبی اور ایک طویل سمجھ لیجیے کہ ایک عرصہ گزارنے کے بعد، ایک مشکل وقت گزارنے کے بعد، بالآخر گورنمنٹ کی پالیسیز، عالمی اداروں کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ، اور بہت سارے ایشیائی ترقیاتی بینک، ورلڈ بینک، IMF، ان کے ساتھ ان پلان لے کے چلنا، اور ایک مشکل ٹائم عوام کے اوپر ڈال کے ٹیکسز کی صورت میں، مختلف سارے ٹیکس کی صورت میں، تو یہ تمام تر باتوں کے بعد گورنمنٹ نے بالآخر پاکستان کو، وطن کو، ریاست کو ایک درست ٹریک پر گامزن کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے ضرب مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، ہمارے لوڈ شیڈنگ کے اندر کمی آ رہی ہے، اور مہنگائی کے اندر کمی آ رہی ہے، شرح سود جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، افراط زر جو ہے وہ اس کے اندر کمی آئی ہے۔ تو یہ تمام تر باتیں مثبت اشاریے ہیں، یہ تمام تر باتیں مثبت چیزوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ تو گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اتنے عرصے کے بعد اور اتنی محنت کے بعد، اتنا کٹھن دور گزارنے کے بعد، ہم نے جو اتنی اچھی خاصی اسٹینڈ لی ہے، اتنا اچھا خاصا ہم نے اس کے اوپر محنت کی ہے، یہ تمام تر انگلش میں کہتے ہیں نا گوز انٹو وین، وہ ضائع چلی جائے۔ تو گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی ہے، اس لیے ان کا اگر یہ خیال ہے کہ ہم نے آہنی ہاتھوں سے انتشاریوں سے نمٹنا ہے، تو ان کا یہ کام بنتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا ہونے والا ہے۔ تو بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو حمایتی ہیں، ان کی اعلان کرنے کا بڑا زبردست حکومت نے بندوبست کر لیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ احتجاج تب کامیاب ہوگا جب یہ احتجاجی ڈی چوک پہنچیں گے، اسلام آباد پہنچیں گے، وفاق کے قلب میں، مرکز میں، دل میں آئیں گے، اور آ کے اپنے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ان کے 3 بڑے مطالبے ہیں، وہ سامنے رکھیں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ عوام ہی باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ اس سے قبل بھی کئی دفعہ یہ فائنل کال ہے، ہم احتجاج کریں گے، ہم اڈیالہ کو فتح کر لیں گے، ہم طاقت کے مراکز پہ قبضہ کر لیں گے، ہم طاقتوروں کو ہلائیں گے، یہ بڑے لمبے لمبے دعوے کیے گئے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عوام آتی ہے، اور ان کے لیڈران جو ہیں وہ 12 ضلع راتوں رات کراس کر کے پشاور پہنچ جاتے ہیں، اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فرام ایوری ویئر ٹو نو ویئر، پتہ ہی نہیں چلا کہ بندہ آیا کہاں سے اور گیا کہاں سے۔ تو عوام کو پتہ ہے کہ یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، ان کے وکیل صاحب ہیں، بڑے چوٹی کے صف اول کے رہنما میں سے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے ہفتہ پہلے ویڈیو اپلوڈ کر لیا۔ دیکھیں اس جماعت کی دوغلی پالیسی اور 2 نمبری دیکھیں، ہفتہ پہلے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی سیف سائڈ کے لیے کہ دیکھیں جی، وہ تو آ جائیں گے کچھ لوگ مجھے اغوا کرنے کے لیے، اور میں ہو سکتا ہے اغوا ہو جاؤں۔ مجھے بھائی ایسا کون سا بندہ ہے جس کو یقین ہے کہ میں اغوا ہو جاؤں گا، مجھے اٹھا کے لے جائیں گے؟ یہ خود روپوش ہو جائیں گے، یہ خود چھپ جائیں گے، اور چھپنے کے بعد الزام اٹھا کے لگا دیں گے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر، اداروں کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کہ ہمیں انہوں نے اٹھا لیا تھا اور ہم احتجاج کے اندر شرکت نہیں کر سکے۔ ان کے تمام بڑے لیڈر ایسے ہی کریں گے عین موقع پہ۔ حماد اظہر ابھی تک روپوش ہے، مراد سعید ابھی تک روپوش ہے، اظہر مشوانی اسی طرح سامنے نہیں ہے،
اور بہت سارے ان کے لیڈران ہیں جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے جنگ لڑ رہے ہیں. کے پی سے کچھ لوگوں کے آنے کی امید ضرور ہے, لیکن پنجاب سارا میں کہتا ہوں کہ وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے, ایکس پر بیٹھ کے انقلاب کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑے گا. اور آپ مجھے بتائیں کہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے آزادی کی جنگ لڑنے سے کیا انقلاب آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. تو کل ملا کے بات یہی ہے کہ سیاسی منظرنامہ وہ حسن ایوب صاحب صحافی ہیں, کہا کرتے ہیں کہ راوی چین جن لکھتا ہے, تو سعیدی کو بھی چین چین نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. کچھ دو چار جو لوگ آئیں گے ان کے لیے اسلام آباد کی باجی پولیس جو ہے وہ زندہ باد, اور محسن نقوی صاحب زندہ باد, ان کے لیے زبردست قسم کا انتظام کر رکھے ان کے استقبال کا. تو راوی چین جن لکھتے ہیں. اچھا سر, ایک اور خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ایک ڈیل چل رہی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان صاحب کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں, ان کا ماضی دیکھیں, تو وہ ڈیل سے بھرپور ہے. وہ ہمیشہ ڈیل کے متلاشی رہے ہیں, چور دروازہ ان کو چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس سب کی برعکس عوام کے سامنے ان کا سٹانس کچھ اور ہے. وہ ایک انقلابی لیڈر, نیلسن منڈیلا ٹائپ کے وہ لیڈر بن کے کوشش کرتے ہیں کہ میں وہ بن جاؤں, لیکن بن نہیں سکتے ہیں, کیونکہ نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کے اندر گزارے, ڈیل نہیں کی, اور اپنے قوت ارادی کے بل بوتے پہ مارے کھا کے برداشت کر کے باہر نکلا, اور پھر عوام نے اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا. تو عمران خان صاحب جمعہ 8 دن نہیں ہوئے جیل کے اندر رونا شروع کر دیا, مچھر کاٹتے ہیں, گرمی لگتی ہے, یہ وہ فلاں فلاں فلاں. خیر ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ موقف عوام کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے. عوام سے ہٹ کے, اسٹیج سے ہٹ کے جب وہ جاتے ہیں, کمروں میں جاتے ہیں, وہاں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کی باتیں ہوتی ہیں, تو وہاں ڈیل ڈیل ڈیل, مجھے این آر او مل جائے, فلاں فلاں. ان کی ساری زندگی اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. وہ ایک شعر ہے کہ سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. سامنے کوئی اور ہے, پیچھے کوئی اور ہے. عمران خان صاحب سامنے جو ہے وہ میں ڈیل نہیں دوں گا فلاں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک بیان دیا تھا, بڑا فیمس بیان ان کا ہوا تھا کہ میں نے مذاکرات کی کھڑکی بند کر دی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی کھڑکی میں نے بند کر دی ہے. اور کل کی سٹوری ہے, جو انصار عباسی ایک انویسٹیگیشن صحافی ہیں, انویسٹیگیٹو صحافی ہیں, انہوں نے سٹوری بریک کی ہے کہ بھائی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک اعلیٰ سطحی رابطے کا انکشاف ہوا ہے, اور جس میں وہ انکشاف جو ہے وہ مثبت رہا ہے, وہ رابطہ مثبت رہا ہے. اور اس سے لگتا یہ ہے, بظاہر تاثر یہ آتا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج نہیں ہوگا, اور انہوں نے کر لینی ہے, ڈیل کر لینی ہے. اچھا, اس پہ اس سٹوری کو بھی ہم تھوڑا سائڈ پہ رکھتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں, یہ دنیا کا واحد احتجاج ہے کہ جس میں انہوں نے انقلاب لانے کی بجائے, انہوں نے فتح کرنے کی بجائے, انہوں نے حقیقی آزادی حاصل کرنے کی بجائے, عمران خان صاحب نے خود ہی ایک کمیٹی بنا دی ہے 24 نومبر کی احتجاج کی کال دیتے وقت کہ بھائی یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی. اگر مذاکرات کرے گی تو پھر یہ فائنل کال کس حوالے سے ہوئی؟ اگر مذاکرات ہی ہونے ہیں تو پھر عوام کے, عام لوگوں کے بچوں کو مروانے کا کیا مقصد؟ عمران خان صاحب کے بچے باہر ہیں, بشرا بی بی صاحبہ کے بچے احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے, ان کے لیڈران جو بڑے بڑے ہیں رپوش ہیں, مراد سعید رپوش ہیں, میں نے پہلے بتایا, حماد اظہر رپوش ہیں, اظہر مشوانی ہیں, اس طرح تمام بڑے لیڈرز جو ہیں وہ رپوش ہیں. اور گنڈا پور صاحب خود وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ 12 ضلع کراس کر کے راتوں رات وہ پہنچ گئے پشاور میں. تو ڈیل اگر آپ نے کرنی ہے, اور جو کہ بظاہر لگ بھی رہا ہے کہ ہو جائے گی, کیونکہ خان صاحب نے کمیٹی اسی لیے تشکیل دی ہوئی ہے, تو پھر عام عوام کے بچوں کو, عام لوگوں کو, ان کے بچوں کو مروانے کا کیا فائدہ, کیا مقصد؟ اس لیے میری یہ گزارش یہ ہے یوتھ سے, نوجوان نسل سے, کہ خاص کر طلباء سے, کہ اپنے مستقبل کا سوچیں, اپنے آپ کو بچائیں, اپنا فیوچر سیو رکھیں, اور کسی بھی انتشاری جماعت کے بہکاوے میں آ کر ریاست کے خلاف, ملک کے خلاف, وطن کے خلاف ہرگز کھڑے نہ ہوں. دیکھیں یہ سیاست نہیں ہے, ملک کے خلاف لڑنا یہ سیاست نہیں ہے. آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر دور کے اندر اپوزیشن رہی ہے. کیا اپوزیشن نے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ کے ریاست کی مخالفت کی ہے؟ نہیں. جب کبھی بھی قومی مسئلہ آتا ہے, ریاستی ایشو آتا ہے, حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک پیج کے اوپر دبنگ انداز میں کھڑے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی سیاست ضروری نہیں سمجھتے, وہ وطن ضروری سمجھتے ہیں. جبکہ پی ٹی آئی کا تو بنیادی نعرہ ہی یہ ہے کہ ہم نے فتح کرنا ہے, ہم نے ریاست کو فتح کرنا ہے, ہم نے طاقت کے مراکز کو فتح کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو یہ ایک طرح سے انقلاب نہیں ہے, یہ ایک فتنہ ہے, یہ عوام کے جانے نقصان کی طرف لے جانے والی بات ہے, یہ خودکشی ہے. اس لیے میری یہ گزارش ہے نوجوان نسل سے, یوتھ سے, طلباء سے, اسٹوڈنٹ سے, کہ کسی بھی لیڈر کے بہکاوے میں آ کے
اس طرح کے پرتشدد مظاہروں کا ہرگز حصہ نہ بنے. یہ احتجاج نہیں ہے، یہ آپ کا احتجاج کرنے کا حق یہ وہ نہیں ہے. یہ آپ کو ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کو خوشنما نعروں کی بنیاد پہ لے جا کے وہاں اداروں کے سامنے پھینک دیں گے اور خود راتوں رات بھاگ جائیں گے. اس وقت آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور پھر غریب کا بچہ وہ 9 مئی کے مقدموں میں ابھی تک سزائیں بھگت رہا ہے، وہ مختلف مقدمات میں ابھی تک سزائیں بھگت رہا ہے. لیڈران سارے ڈیل کر کے باہر، صنم جاوید باہر آ چکی ہے، فلک جاوید اور پوش ہے، اس طرح کے اور بہت سارے 9 مئی کے ملزم ہیں وہ باہر ہیں. لیکن عام ورکر ابھی تک جیل کے اندر ہے. اور مرتا کون ہے؟ ذل شاہ. انہی کے ہاتھوں مارا، انہی پی ٹی آئی والوں نے مارا، لیکن لاش انہوں نے کیش کی. پھر 9 مئی کی بھی انہوں نے کہا پتہ نہیں 120 بندہ مار دیا فلاں، ایک بندے کی لاش تک نہیں آئی. تو خیر ہماری بات کا موضوع دوسری طرح چلا جائے گا. قصہ مختصر یہ کہ ڈیل کی کوششیں چونکہ ہو رہی ہیں. کل انصار آبادی صاحب نے بھی جو سٹوری بریک کی ہے اس میں بھی یہی تاثر ہے، لگتا یہی ہے کہ ڈیل کی کوششیں بیک ڈور پہ جاری ہیں اور ہو جائے گی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو بھائی احتجاج نہیں ہوگا، 24 نومبر کی کال جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس میں عام عوام کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ ذرا اپنے دماغ کو بھی استعمال کریں. دماغ سر میں موجود اس چیز کو ہاتھ ماریں، دیکھیں موجود ہے کہ نہیں. بھیا یہ کون سا انقلاب ہے کہ انقلاب کی تاریخ دیتے ہی 7 مذاکرات کی ٹیم بھی بنا دی کہ یہ ٹیم مذاکرات کریں گے. یہ انقلاب نہیں ہوتا، انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے. انقلاب کے لیے پھر سر دھڑ کی بازی لگایا کرتے. اس لیے 24 نومبر کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے والا اور ملک جس طرح پہلے چل رہا ہے انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا. امید کرتے ہیں کہ یہ بات عوام کو سمجھ آ جائے گی اور وہ کسی کے بھی بہکاوے میں نہیں آئیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.